قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے، سلام ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن اور درود و سلام اس بابرکت سلسلہ گفتگو کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، صحابہ بتاتے ہیں اور بالخصوص حضرت سمرہ نے روایت کیا کہ ہم ایک روز نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ صحابہ کی جماعت ہمتاً گوش تھی، عقیدتوں اور ارادتوں اور محبتوں کی برکھا برس رہی تھی، اور ہم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت سے فیض یاب ہو رہے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تہجد کی نماز اور گرمیوں کے روزے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، کچھ اور عطا فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور کثرت کے ساتھ اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا فائدہ؟ آپ نے فرمایا، اللہ تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے، مصائب اور آلام سے محفوظ کر لیتا ہے، عروج اور ترقی کے زینے عطا کرتا ہے۔ ناظرین، درود و سلام کی انہی برکات سے استفادہ کرنے اور اس کے مختلف موضوعات، پہلو اور عنوانات سے ہم آہنگ ہونے کے لیے، بہرہ مند ہونے کے لیے یہ خصوصی پروگرام آراستہ کیا گیا ہے، اور آج کے پروگرام کا جو بنیادی موضوع ہے وہ درود صادقین ہے۔ اس کا ابتدائیہ اور پہلا جملہ ہی آپ دیکھیے کہ کیا عمدہ اس میں مضامین باندھے گئے ہیں، کیا ردیف بندی ہے، کیا قافیہ پیمائی ہے، اور اس کے ثمرات اور اسرار و رموز، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الحکم والحکمہ۔ اے اللہ، درود بھیج ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو حکم اور حکمت کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں پر ایک ریاست تشکیل فرمائی، اور ابتدائی طور پر آپ نے جو 3 اہم ترین اہتمامات فرمائے، اس میں سب سے پہلے مواخات مدینہ کے مسلمان باہمی طور پر اپنا میل جول کس نظم کے ساتھ رکھیں گے، ایک مکی کو ایک مدنی کے ساتھ خاندانی طور پر ایک بھائی چارے اور ایک نئے نظم میں منسلک کر دیا۔ دوسرا، ایک چارٹر جو مدینہ منورہ میں پہلے سے موجود مختلف اینٹیٹیز اور مختلف قبائل ہیں، وہ باہمی طور پر کس طرح تعلقات استوار کریں گے۔ میثاق مدینہ، تاریخ انسانی کا ایک عظیم چارٹر۔ اور تیسرا، آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر تشکیل دیا، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی،
اور اس کے ساتھ آپ نے مدینہ منورہ کے یعنی سب سے پہلے آپ نے حکم اور حکومت کے اعتبار سے اپنا اندرونی دفاع اور نظم اس کو مضبوط اور مستحکم کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے شمال میں خیبر ہے، اور خیبر کے یہود جو اکانومی کے اعتبار سے اور اپنی اثر و رسوخ کے اعتبار سے خطے میں بہت معتبر اور مسلمہ حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف جنوب میں مشرکین مکہ ہیں، جن کو اگرچہ ہجرت کے بعد پرسکون ہو جانا چاہیے تھا، کہ جو وہ سمجھتے تھے کہ مکہ کی معاشرت، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہاں ایک افتراق پیدا کر رہی ہے، تو ہجرت کے بعد ان کو یہ خیال اور گمان ہونا چاہیے تھا کہ اب وہ سکون سے رہ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ انہوں نے مدینہ منورہ اس کو ٹارگٹ کیا اور وہاں کے یہود کے ساتھ مل کر مختلف سازشوں میں شامل ہو گئے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک ابتدائی حکومت جب تشکیل دے رہے تھے تو اندرونی طور پر آپ کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ وہاں کی مقامی سوشل سیکیورٹی، اس کا انتظام تھا، اور اس کے بعد بیرونی دفاع کہ کس طرح مدینہ منورہ کو محفوظ رکھا جائے بیرونی دشمنوں سے۔ چنانچہ آپ نے مختلف پیٹرولنگ ٹیمیں آراستہ کیں اور مختلف جو فوجی دستے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو مدینہ کے ارد گرد پیٹرولنگ کے لیے مامور کیا، اور پھر وہ شاہراہ تجارت جو وہاں کی اکانومی اور مکہ والوں کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی، اس پر اپنی گرفت کو مضبوط کیا، اور وہاں کے ارد گرد کے جتنے قبائل تھے ان کو اپنے ساتھ منسلک کیا، اور کم از کم ان کے لیے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ ہمارے دوست نہیں بننا چاہتے، آپ اگر ہمارے حلیف نہیں بننا چاہتے تو ہمارے دشمنوں کے ساتھ بھی نہ ملے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دنیا کے اندر جو نظم دیا، جو ترتیب دی، اس میں اندرونی استحکام اس کو بھی بہت اہمیت ہے، اور جو بیرونی دفاع ہے داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر ایک بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ، ایک بہترین نظم کے ساتھ آپ نے اس اوائل دور میں جو ہمیں رہنمائی عطا کی وہ قیامت تک ہمارے لیے روشنی کا نمونہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مائیکل ایچ ہارٹ جو اس نے دی ہنڈریڈز کتاب لکھی، اور اس نے 5000 سال کی معلوم انسانی تاریخ کے اندر ان افراد کی ایک فہرست تیار کی جنہوں نے انسانی تہذیب اور تمدن پر انمٹ نقوش چھوڑے، اور پھر وہ اس فہرست میں سب سے اوپر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اسم گرامی لکھتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہے کہ he was the only man in the history who was supremely successful on the both، کہ یہ ہی تاریخ انسانی کی وہ عظیم تر ہستی ہے جس نے انسانی معاشرت کو، معیشت کو، اقتصاد کو، اخلاق کو، تصوف کو، روحانیت کو ہر سطح پر اور ہر پہلو سے سب سے زیادہ متاثر کیا، اور اس قدر متاثر کیا کہ اس کی تاثیر رہتی دنیا تک اسی طرح جاری رہے گی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج درود صادقین اور اس میں بطور خاص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فضائل، آپ کے شمائل اور آپ کے وہ عظیم فرمودات، ارشادات جو ہمیں باطنی، روحانی، اقتصادی اور معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم کرتے ہیں اور رہنمائی اور روشنی عطا کرتے ہیں، ان پر ہم بات کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت معتبر شخصیات پروفیسر محمد سعید احمد خان، آپ ان کے فکر و فن سے آگاہ ہیں، اسلامی علوم و معارف کے ممتاز اور معتبر استاد ہیں، اور میرے دوسرے مہمان مفتی غلام یاسین نظامی ہمارے پروگرام میں تسلسل کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور پروگرام کے اختتام پر درود صادقین آج ہم قاری محمد اکرام ربانی صاحب ان سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔
قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ پروفیسر صاحب، سوال کا تو کوئی جواز ہے نہیں، آپ بس پروگرام کی ابتدا میں اس درود پاک اور اس کے مضامین کے حوالے سے اپنا ابتدائیہ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں، اور بطور خاص جو حکم اور حکمت کے حوالے سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے امتیازات اور تخصصات ہیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، میں اپنی گفتگو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کروں گا۔ الہی بدہ مرا شوق ذات رسول، سبحان اللہ۔ بدرد محمد مرا کن قبول۔ سبحان اللہ۔ جمیل قادری کا شعر کچھ تصرف کے ساتھ کہ میں وہ سنی بنوں، وہ تو کہتے ہیں نا سنی ہوں، میری آرزو ہے ہاں واہ۔ میں وہ سنی بنوں مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ۔ سانسیں پڑھیں سلام، پڑھیں دھڑکنے درود، حاصل ہمیں وہ لذت عشق رسول ہو۔ آمین آمین۔ درود صادقین یا صادقین جو بھی ہے، بڑی عظمتوں والا بیان کیا گیا ہے۔ اس درود پاک کے متعلق بتایا گیا کہ شب قدر میں پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا حقدار بن جاتا سبحان ہے۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص اس درود پاک کو صبح و شام ایک ایک بار پڑھنے کی عادت بنا لے تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کریم اس کے تمام معاملات کو اپنے ذمہ لے لیتا واہ ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا عمل ہے۔ کوئی شخص کائنات میں ممکن ہی نہیں کہ درود پاک کے فضائل کا کما حق احاطہ کر سکے۔ یقیناً یقیناً۔ اس درود پاک میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف جمیلہ کا ذکر کیا، ان میں سر فہرست کہا کہ نبی الحکم والحکمہ۔ سبحان اللہ۔ کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے نبی ہیں، بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، حکمران ہیں، اور حکمتوں کا خزانہ لیے ہوئے ہیں، حکمتوں کا منبع ہیں، حکمتیں بانٹنے والے ہیں۔ ان کلمات کی روشنی میں اگر ہم ان پر نور لمحات میں روزے کی حالت میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اپنی زبان پر لائیں تو حکمران کی حیثیت سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ ہمہ جہتی انداز میں کائنات میں اگر کوئی اللہ کا خلیفہ ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے مالک ہیں کہ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ۔ سبحان اللہ۔ جامع کمالات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمران کے طور پر دنیا میں قیامت تک آنے والے حکمرانوں کو جو انداز سکھائے، ان میں سر فہرست تو یہ بات ہے کہ آپ کا جو دارالخلافہ ہے اس میں حاکم کے بیٹھنے کی جگہ، حاکم کے فیصلے کرنے کی جگہ مسجد ہونی چاہیے۔ واہ واہ۔ تاکہ وہاں عدل و انصاف کا خون نہ ہو، واہ۔
کوئی کسی کا حق مارنے کی جرت نہ کرے، کسی کو جھوٹی گواہی دینے کی ہمت نہ پڑے، واہ۔ تمام تر پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کر انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور اس کی اسٹیٹ اور ریاست عدل اجتماعی کا پیکر ہو۔ پیکر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی دیت اور ہو اور کسی کی اور۔ تمام معاملات میں مساوات، یکسانیت، وہ تو آگے حکمرانی کے انداز ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں آئے ہی زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں لے کر، سبحان اللہ۔ اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، کون ہے اولاد آدم میں جو اس حکمران کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر سکے یا یہ کہے کہ میں کسی طرح بھی ان سے مماثلت رکھتا ہوں؟ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز حکمرانی میں دوسری بات امت کو یہ عطا کی کہ حاکم معاشرت میں رہتے ہوئے کسی طرح بھی اپنے آپ کو ممتاز نہ بنائے، واہ واہ، ماشاءاللہ۔ نہ دسترخوان کے طور پر، نہ لباس کے طور پر، نہ رہائش کے طور پر، نہ سواری کے طور پر۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں، کچھ اور آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں؟ اور اس کے ساتھ السراج الوہاج، روشن چراغ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بہت بہت شکریہ۔ اس دعا کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اسے مستجاب الدعوات ہونے کا شرف عطا فرمائے گا۔ سبحان اس اللہ۔ میں اعظم کے طور پر تو اس میں یہ جو درود ہے اس میں اسم اعظم بھی ہے، اور اس دعا کی وجہ سے اللہ پاک بندے کو نہ صرف جسمانی طور پر پاک و صاف فرماتا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی پاک و صاف فرماتا ہے۔ اور اس دعا کی برکت سے جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اللہ پاک اس بندے کو مقام صداقت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل بروز قیامت وہ جو صدیقین جو ہیں ان کے اندر ایسے بندے کو بھی شامل فرمائے گا، ان کی صف میں جو اس درود کا اہتمام کرنے والا ہے۔ اور اس درود کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس درود کی بدولت اللہ پاک بندے کو عرفان الہی عطا فرماتا اللہ ہے۔ سبحان من اللہ۔ عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بندے کو عرفان الہی عطا فرماتا ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آیا مبارکہ سورہ احزاب کی 45 اور 46 آپ نے تلاوت کی ہے، اس میں جو ذکر کیا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی ترتیب کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا۔ ہم نے آپ کو شاہد ہے، آپ کل کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے بیان کیا گیا آپ مبشر ہیں، لوگوں کو جنت کی بشارتیں دینے والے ہیں۔ پھر نذیر، آپ ان کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کا راستہ کیا ہے اس راستے کی طرف بلانے والے ہیں۔ اب اللہ کا راستہ کیا ہے، آپ اس راستے کو یعنی آپ کو سراج منیر کہا گیا ہے، اور آپ نے سراج منیر ہونے کی حیثیت سے وہ راستہ لوگوں کے لیے واضح فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ راستہ وہی لوگوں کے لیے واضح فرما سکتا ہے کہ جس کو اس راستے کا مکمل علم ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اور وہ راستہ جو ہے وہ اللہ کا راستہ بھی ہے اور دوسرے نمبر پر جنت کا راستہ بھی ہے۔ آپ کیسے سراج منیر ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا راستہ وہ بھی دکھایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جنت کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ اور پھر فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ نبی معظم شفیع مکرم کی امتیازی خصوصیت ہے۔ تمام نبیوں اور تمام رسولوں میں سے صرف اور صرف آپ کی ذات ببرکات کو سراج منیر سبحان اللہ۔ کہا گیا ہے۔ منیر کا معنی ہے روشن کرنے والا، روشنی بانٹنے والا۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ منیر وہی ہو سکتا ہے جو خود سراپا نور ہو۔ واہ سبحان اللہ۔
آپ سراپا نور ہیں۔ نبی معظم شفیع مکرم نمازوں کے بعد اس دعا کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میری آنکھ کو نور بنا دے، میری سماعتوں کو نور بنا دے، میری زبان جو ہے اس کو نور بنا دے، میرے جسم کو نور بنا دے، میرے ہاتھوں کو، میرے پاؤں کو۔ تو یہ آپ کی اسی دعا کی برکت ہے کہ نبی معظم شفیع مکرم وہ جس طرح کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، گردے تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ تو یہ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراج و منیر ہونے کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں پر جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر وہ فرماتی ہیں، انہوں نے حضور کے سراج ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں لے کر آئی ہیں تو آپ کے گھر میں آنے سے سیدہ حلیمہ سعدیہ کا گھر روشن ہو گیا ہے۔ تو جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا گھر روشن کیوں ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں سراج آ گیا ہے، اور اس سراج سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لائے ہیں، آپ کے تشریف لانے سے ان کا گھر روشن ہوا ہے، تو جب آپ کائنات میں تشریف لائے ہیں تو کائنات میں تشریف لانے سے پوری کائنات جو ہے وہ آپ کے نور سے روشن ہو گئی ہے۔ یہاں پر ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ جو آپ کی نورانیت کا ذکر ہے، انبیاء اعظام جو ہیں اللہ پاک نے ان کو نجوم کہا ہے، جبکہ آپ کی ذات ببرکات کو اللہ پاک نے آفتاب کہا ہے۔ اب آفتاب جو ہے ایسا ہے کہ جو ستاروں کو بھی روشنی تقسیم کرتا ہے، جو سیاروں کو بھی روشنی تقسیم فرماتا ہے، اور آپ کی آفتاب کی نورانیت کا یہ عالم ہے کہ کل کائنات آپ کی نورانیت سے فیض پا رہی ہے۔ جس نے اللہ کا راستہ دیکھنا ہو وہ آپ کے بغیر راستہ نہیں دیکھ سکتا، جس نے جنت کا راستہ دیکھنا ہو وہ اللہ کے بغیر وہ آپ کی ذات ببرکات کے بغیر وہ راستہ نہیں دیکھ سکتا۔ جس نے کوئی بھی خیر پانا ہو، یہاں تک کہ نبیوں کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ آپ کے فیضان کی برکت ہے۔ یہ نبوت اور رسالت در حقیقت یہ بھی سراج و منیر کا فیض ہے، یہ ایک نورانیت ہے جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام نبیوں اور تمام رسولوں کو عطا فرمائی۔ گویا یہ منبع اور مصدر ہے۔ اور آگے ہمارے بہت جو اس میں مضمون ہے، المخصوص بالخلق العظیم۔ اللہ اکبر۔ جناب ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب خلق محمدی کے اسیر ہوئے۔ واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ کائنات اور اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا، تیری خلق کو رب نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے واہ، میرا دل بھی چمکا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کی ان رفتوں پر ہیں کہ خالق کائنات اپنی کتاب لا ریب میں یہ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ سبحان اللہ۔ پھر اس خلق عظیم کی دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو پر نور بنانے کے لیے، انسانیت کو اس کی حقیقت دینے کے لیے اخلاق محمدی سے ہٹ کر کسی کے پاس کوئی ضابطہ، کوئی اصول، کوئی پیمانہ نہیں ہے، اور کہیں اور جانے کا چارہ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، سبحان اللہ، اے دنیا والو سن لو، اس کائنات کے تمام رازوں سے آگاہ ہونا ہے تو وہ آگہی مال و زر کے انبار لگانے میں نہیں، وہ آگہی ناموری اور شہرت حاصل کر لینے میں نہیں، وہ ناموری اپنی طاقت کا اظہار کرنے میں نہیں، وہ اگر ہے تو صرف اور صرف اخلاق میں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں بسنے والے ایک ایک فرد کو آگاہ کیا، کیونکہ ہر شخص اپنی نیچر میں، اپنی فطرت میں یہ جذبہ رکھتا ہے کہ میں کسی طرح نمایاں ہو جاؤں، میری نمود و نمائش ہو، مجھے جانا جائے۔ تو اس ضمن میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا خیارکم خیارکم اخلاقا۔ واہ سبحان اللہ۔ اے دنیا والو، اگر بہترین بننا ہے، نمایاں ہونا ہے تو اپنے اخلاق پر نظر ڈالو، اخلاق کو تم بہتر بنا لو، اللہ رب العزت یہ مرتبہ مقام خود بخود تمہیں عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو محبت کا محور بنانے کے لیے، کائنات کے اندر نفرتوں کو مٹانے کے لیے اس خلق عظیم کا جو ایک عظیم پہلو دیا کہ بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ گر ہے کہ جس کو قرآن نے یوں کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن، عمدہ انداز میں دشمن کی بات کا جواب دینا اس کو حقیقی دوستی میں لاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر جو کچھ طائف کی گلیوں میں بیتا، آپ پر جو کچھ شیب ابی طالب میں ہوا، آپ پر جو کچھ خندق اور اس کے بعد احد، اس سے پہلے احد میں ہوا، ان تمام تر باتوں کے باوجود جب وہ موقع آیا کہ تمام مخالفین سرنگوں کیے، اللہ اشارے کے منتظر ہیں کہ آج جو کچھ ہم کر چکے اس کے صلے میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایک صف میں کھڑا دیکھ کر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں نے تمہاری تمام تر غلطیوں کو، خطاؤں کو، زیادتیوں کو معاف کیا۔ اس معافی کا یہ نتیجہ تھا، وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے وہ شمع رسالت کے پروانے ایسے بنے کہ طلب ہوتی تھی کہ کسی طرح آقا کے جسم سے جسم مس ہو جائے، سبحان اللہ سبحان کسی طرح آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کا لعاب دہن نصیب ہو جائے، کسی طرح آقا علیہ السلام کی ہم پر نظر پڑ جائے۔ تو انسان کو یہ راستہ اخلاق کی بدولت فرمایا کہ ایک اخلاق والے کو اللہ کریم نے جو ایک مرتبہ و مقام دیا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ مجھے مقام محمود پر سرفراز فرمائے گا تو نشست کے اعتبار سے ایک تو وہ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے والے ہیں، اور ایک اللہ ان کو بھی یہ اعزاز عطا کرے گا جو اخلاق سے سبحان اللہ۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ دنیا جو ہے وہ اس وقت اور ہمیشہ سے ہی اس کے اندر ایک حریت ہے، ایک آزادی کا ایلیمنٹ ہے، اور وہ کسی کے تابع رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی غلامی کو انسانیت اپنے سر کا تاج بناتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہتی ہے کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے، اللہ اکبر۔ اور یہ محض ایک مصرع نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورا منشور ہے، ایک دستور عمل ہے، ایک نظم زندگی ہے۔ اور آج بھی ہم اگر عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ لوٹ جائے عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، گھر تیری پسماندگی کو ارتقاء درکار ہے۔ اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ، اور اب بڑھتے ہیں قاری محمد اکرام ربانی صاحب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد نبی الحکم والحکمہ السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل ذي المعراج وعلى
وأصحابه واتباعه السالكين على منهج القويم. اللهم فأعظم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة الشك الداج، صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج، وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ومولانا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم، والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔